الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے حلقے میں بھی کہ یہ جو ڈپریشن کا بڑھتا ہوا مرض ہے، ڈپریشن کا بڑھتا ہوا مرض، اس کے بارے میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے جذبات سے محرومی کے سبب ایسے ہوتا ہے، اور مادی دنیا اور اس کے حسن پہ فنا ہونے کے جذبات جب غیر معمولی طور پر بڑھ جاتے ہیں تو انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ فانی دنیا کے جذبات، ہے کاش میرے پاس یہ بھی ہو، ہے کاش میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، اب مقدر میں ہے نہیں، اب مقدر میں نہ ہونے کی وجہ سے اب اس فرد کے اندر چڑچڑاپن، اس کے اندر بجا غصہ، ہر وقت لڑائی، اور یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب یہ ہیں کہ اس آدمی نے اللہ کی ذات کی طرف سے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور اس ذات کی فکر، اس ذات کا تدبر، اس ذات کا غور جب انسان چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ، یہ بڑی اذیت ناک سزا ہے، یہ بڑی دردناک سزا ہے انسان کی دنیا میں کہ نہ جیے نہ مرے، اور ایک عجیب قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ایک عجیب قسم کے درد اور کرب میں مبتلا ہو جائے۔ یہ معمولی عذاب نہیں ہے یہ۔ تو علماء ربانیین، اللہ والوں، ان کی زندگی کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اللہ کی مخلصانہ عبادت نہ کرے، جب تک اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق نہ رکھے، تو یہ فرد ان بیماریوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے نا جی؟ جب تک مخلصانہ طور پر اللہ کے ساتھ اپنا لگاؤ پیدا نہ کرے، اس وقت تک یہ آدمی اس اذیت سے، اس کرب سے نہیں نکل سکے گا، دن بدن پریشان ہوتا رہے گا۔ اللہ والوں کی زندگی کہتے ہیں کہ دنیا بھی جنت ہوتی ہے، دنیا بھی جنت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی جنت ہوتی ہے۔ اب دنیا کیسے جنت ہوتی ہے؟ دنیا بھی ایسے جنت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پہ صابر اور شاکر ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کر کے زندگی گزارتا ہے، یہ بھی جنت ہے۔ اور مرنے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل پر کہ وہ میری تقدیر پر راضی رہا اور مجھ پہ گلہ شکوہ نہیں کیا، اس انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں سے نواز دیں گے، جنت کے اعلیٰ درجوں سے نواز دیں گے اس کو۔ تو اس وقت یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، ان ساری پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کو مخلصانہ طریقے سے کرے اور اس کی ذات میں تفکر کرے، اس کی ذات میں تفکر کرے۔
جس کو صوفیاء مراقبے سے تعبیر کرتے ہیں، مراقبے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ مراقبہ اتنی بڑی نعمت ہے نا، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو بے شمار غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی جو پریشانیاں ہیں نا، دنیا کے جو غم ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک غم دے کر نا 100 خوشیوں کے مزے دے دیتے ہیں، 100 خوشیوں کے مزے، اس کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ اضافے کرتا رہتے ہیں۔ ایک خوشی میں 100، ایک غم میں 100 خوشی، ایک خوشی میں۔ اور جس مصنوعی خوشی کے پیچھے ہم پھرتے ہیں نا، اس کے پیچھے 100 غم جوان ہو کے کھڑے ہیں، 100 غم، 100 پریشانیاں۔ میں نے خود ایسے حالات کا تجربہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کرایا، بزرگوں کے حالات زندگی بھی دیکھے۔ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی مخلصانہ عبادت کے ذریعے سے، مخلصانہ اطاعت کے ذریعے سے انسان اپنے سارے غموں سے، سارے دکھوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ سارے دکھوں سے آزاد ہو سکتا ہے، ورنہ مادی حسن پر فدا، مادی حسن پر فدا ہونے کے جو جذبات ہیں نا، یہ حسن کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اچھا کہ کاش میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بس خیالی پلاؤ ہیں، بس یہ بہت کم ہے کسی کے پکے ہوں، بہت کم کسی کے پکے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو خیالی پلاؤ نہیں پکتے۔ خوش رہنے کا، خوش رہنے کا، تر و تازہ رہنے کا ایک نسخہ ہے یہ کہ بندہ اللہ کی عبادت مخلصانہ طریقے سے کرے، مخلصانہ طریقے سے کرے۔ کچھ اس کے ہاتھ آئے تو بھی، نہ آئے تو بھی، کچھ ہاتھ لگتا نظر آ رہا ہے یا نہیں لگتا ہوا نظر آ رہا۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ جو شخص عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کو کوئی کیف اور سرور حاصل نہ ہو تو وہ میرے پاس آئے تو میں اس کو مبارکباد پیش کروں، میں اس کو مبارکباد پیش کروں۔ تو اللہ کو اتنا مخلصانہ یاد کرتا ہے اور نظر بھی آتا ہے کہ حاصل کچھ نہیں ہو رہا، ہاں پھر بھی تو لگا ہوا ہے، اس کے بعد تو بہت زیادہ مخلص ہے تو، اور تجھے تیرے اس اخلاص پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے جن کی قوت سماعت کو اللہ تعالیٰ نے سماعت کو سماعت بنایا ہوا تھا، جس طرح بصارت کو بصارت اللہ بنا دیتے ہیں نا، اس طرح سماعت کو سماعت بنا دیتے ہیں۔ وہ اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی سنتا ہے، 100 نہیں سن سکتے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے اور روتا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک۔ آگے سے جواب آتا ہے، لا لبیک، لا لبیک، لا لبیک۔ ایک اللہ والے نے یہ آواز سن لی اور سننے کے بعد کہا، اے بندہ خدا،
تو سن رہا ہے کہ تجھے کیا جواب مل رہا ہے؟ کیسے تجھے کیا جواب مل رہا ہے؟ فرمایا میں یہ آواز 40 سال سے سن رہا ہوں، یہ آواز میں 40 سال سے سن رہا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، جواب آتا ہے لا لبیک۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہو تو میں اس کو کھٹکھٹاؤں اور وہاں سے آواز پوری حاصل کروں۔ جب در یہی ہے اور یہیں سے سب کچھ ہونا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دائیں بائیں جھانکوں، ادھر ادھر کی ماروں، ادھر ادھر کوشش کروں؟ تو بات سمجھ رہے نا؟ تو جتنا بھی اس وقت نفسیاتی دباؤ ہے کسی آدمی پر، مالی اعتبار سے ہے، گھر کے اعتبار سے ہے، بیوی بچوں کی طرف سے ہے، روزگار کی طرف سے ہے، کسی بھی مسئلے میں ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ وسوسہ ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں روحانی یا جسمانی جس کا علاج اللہ کے پاس نہ ہو، جس کا علاج اللہ کے پاس نہ ہو۔ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کو آن آف کہتے ہیں نا، بٹن، یہ بٹن اللہ نے زمین پہ رکھا نہیں ہے، یہ اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ کہاں آن کرنا ہے، کہاں آف کرنا ہے، کہاں کھولنا ہے، کہاں بند کرنا ہے۔ اس لیے اسباب کی بہت ساری چیزیں جس کے لیے عام لوگوں کے لیے اختیار کرنا ضروری ہوتی ہیں، لیکن عارفین کے لیے منع ہوتی ہیں کہ ان کی نگاہ کسی وقت بھی اللہ سے نہ پھرے، کسی وقت بھی اللہ سے نہ ہٹے۔ یک لحظہ کی غفلت، ایک لمحے کی غفلت۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جو پہلے قافلے چلا کرتے تھے نا، قافلے، ان قافلوں کے پیچھے ایک دوسروں کے پاؤں کے نشان پر لوگ چلتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے چلتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نا اور وہ کانٹا نکالنے کے لیے نیچے ہو جائے تو قافلے سے ہزاروں سال کے لیے گم ہو جاتا تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ یک لحظہ کی غفلت کہ اللہ سے بندہ ادھر ادھر ہو گیا نا، پھر مدتوں کے لیے گم ہو جاتا ہے، مدتوں تک گم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، زمین آسمان کے حالات کا پورا قبضہ، پورا تصرف، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی، وہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور بندے کی بھی سارے خیالات، سوچ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور جب اس کے خیالات، سوچ، فکر اللہ سے بٹتی ہے اور جہاں جہاں لگتی ہے اللہ پھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو۔ بات سمجھے نا؟ آخر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ کی مخلصانہ عبادت سے ہم اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ مخلصانہ عبادت، مخلصانہ عبادت تھوڑی ہو نا، تھوڑی ہو، وہ اس عبادت پر حاوی ہے، اس عبادت پر حاوی ہے جو بے کیف و سرور بہت زیادہ کی ہے، جس میں اخلاص نہیں ہے۔ تو پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا یہ 3 قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں نا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ یہ شر الوسواس الخناس بری صحبت ہے، بری صحبت، بری صحبت کے نتیجے میں انسان زیر و زبر ہو جاتا ہے، زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ اور بری صحبت ایمان کے لیے، اعمال کے لیے زہر قاتل ہے۔
زہر قاتل ہے۔ عورتوں کے پاس بیٹھے گا زیادہ، بزدل و بےغیرت ہو جائے گا۔ جہلا کے پاس بیٹھے گا، جہلا کے پاس بیٹھے گا، بزدل ہو جائے گا۔ عارفین کے پاس بیٹھے گا، علماء کے پاس بیٹھے گا، دانا ہو جائے گا۔ دانائی پیدا ہوگی، عقل مندی پیدا ہوگی، شعور اور سوچ بیدار ہو جائے گی اس کی، اور اصل خزانے پر اس کی نگاہ ہوگی، پھر اصل جگہ پر۔ اور دنیا کی جتنی چمک دمک ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو بھرپور استفادے کا موقع دے دیں گے، بھرپور استفادہ ہوگا، اور آخرت یقینی اسی کی ہو جائے گی۔ دین میں تو جتنے مزے ہیں نا، دین میں جتنے مزے ہیں، شیخ نثار صاحب فتح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، یہ شیخ علی جناب کیا جانے۔ فقیری کے مزے ہم سے پوچھو کہ اللہ کے ساتھ لو لگانے سے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے۔ ملتا تو کیا ملتا ہے۔ حضرت کا ایک شعر ہے جو آپ نے ایک وعظ کے سلسلہ میں فرمایا تھا، اور بڑا ہی فرماتے ہیں کہ تیرے غم کی جو دولت، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، غم دو جہاں سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو غم ہے نا، یہ تو بڑا لذیذ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو غم ہے یہ بڑا لذیذ ہے، یہ تو انبیاء اور اولیاء کا حصہ ہے جو اللہ اپنے بندے کو دے رہے ہیں۔ انبیاء اولیاء کا حصہ ایک جان لے کر 100 جان عطا کرتا ہے۔ ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھیے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھ لیے۔ اس لیے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں، اس سے پہلا جو عذاب اللہ دور کرتے ہیں نا، اس کو گناہوں کی دلدل سے نکال دیتے ہیں۔ مخلصانہ عبادت پہ اللہ اس کو لے آتے ہیں، اور ایسی مخلصانہ عبادت اللہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ حضرت جگر مراد آبادی کی مثال دیا کرتے تھے کہ جگر شراب کے نشے میں دھت ہو کر مشاعرے پڑھنے آیا کرتا تھا، اور اس وقت کی جتنی بھی رنگینیاں، زیب و زینت، عورتوں کا گندا ماحول، جس کی کشش انسان میں رکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو فری میں دستیاب۔ اب یہ بندہ اس ماحول سے نکلتا ہے، اس ماحول سے نکلتا ہے، اللہ کی مخلصانہ عبادت کی طرف آئے اور حضرت سے دعا کروائی، دعا کرائی کہ حضرت اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق مل جائے، اللہ مجھے داڑھی کی توفیق مل جائے۔ یہ داڑھی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جلی پیدا کی ہے نا، اس داڑھی کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اس داڑھی کی وجہ سے بھی آدمی بڑے بڑی برائیوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہاں جی، عورتوں کو اللہ نے داڑھی نہیں دی نا، مردوں کو دی ہے، اس لیے مردوں کے لیے پسند تھی، عورت کے لیے پسند نہیں کی نا۔ تو داڑھی مرد کا حسن ہے، مرد کی زینت ہے۔ تو حضرت دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے داڑھی کی توفیق دے دے، اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ مجھ سے شراب چھڑوا دے، اور تیسری دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے دے، اور چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔
دعا کریں اللہ پاک یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول کر دیں، ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول کریں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی چیز جو خاتمہ ایمان والی ہے نا، خاتمہ ایمان، خاتمہ ایمان کی دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس دجال کے فتنے کے دور میں نا، اس دجال کے فتنے کے دور میں وساوس کی بھرمار ہے، شیاطین کے حملے اس قدر زیادہ ہیں نا، اچھے اچھے لوگ پاگل پھرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحبت اور سوسائٹی کا جو اثر ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوتی کام کو شروع کیا نا، دعوتی کام جب شروع فرمایا تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بے دینی کا ایک سیلاب ہے، تو اس سیلاب کے مقابلے میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنے کام سے کام ہو جائے گا؟ فرمایا اللہ کرے گا یہ بھی سیلاب بن جائے گا، ہاں یہ بھی سیلاب بن جائے گا، اور پھر ہم سیلاب کا مقابلہ سیلاب ہی سے کریں گے۔ اس وقت جو دعوت کا کام ہے نا یہ دجالی فتنوں کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، بڑی رکاوٹ ہے، اور دجال کے نمائندے نا کسی نہ کسی طریقے سے اس محنت کو مشکوک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، سازشیں بن رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، یہ ان کی سکیمیں خود تباہ برباد ہو جائیں گی۔ جس کام کو کسی نے اخلاص کی بنیاد پر اٹھایا ہوگا نا وہ اخلاص والے کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ بھول ہے ان کی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں۔ پابندی لگا رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لگاتے رہو، کیا ہوگا پھر؟ جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہوگی نا، یاد رکھیں ڈر چور کو رہنا چاہیے، چور کو غم اس کو ہونا چاہیے جس میں کوئی کھوٹ ہو۔ یاد رکھیں آپ کی دنیا میں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، کہیں بھی کام کریں، اگر آپ مخلص ہیں نا تو آپ بے غم ہو جائیں۔ پھر آزمائشیں تو انبیاء اولیاء کے ساتھ رہی ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو آتی ہیں، لیکن اللہ آپ کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس بے دینی کا جو سیلاب ہے نا اس وقت، اس سیلاب میں نور ایمان پر طرح طرح کے وار ہیں، وسوسے ہیں، خطرات آتے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر نا بری سوسائٹی سے، بری صحبت سے بچیں۔ جہاں جن لوگوں میں آپ کا دن کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا، جتنی بات چیت ان سے ہو رہی ہے اتنی بات کریں، پھر متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف، پھر متوجہ ہو جائیں۔ موبائل اگر جان نہیں چھوڑتا نا، موبائل کو دیکھنے کے دوران بھی آپ قلب میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، لوگوں میں بیٹھے ہوئے، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلب پر توجہ رکھیں، تاکہ اس مجلس کے اندر جتنے خطرات ہیں میں اس سے محفوظ رہوں۔ تو یہ جو من شر الوسواس الخناس ہے نا، یہی چڑچڑاپن پیدا کر رہا ہے، یہی ڈپریشن پیدا کر رہا ہے، یہی مادی حسن پہ فدا ہونے کے جذبات پیدا کر رہا ہے، اور فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے جی۔ اس لیے عورتوں کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے، عورتوں کو یہ واعظ بیان سنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، عورتوں کو سمجھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کہ اکثر ہوتے ہیں ذہنی مریضہ کیوں بنتی ہیں، اور دیکھو جی فلاں جٹھانی جو ہے وہ اتنی اس کے پاس سونا ہے، فلاں کے گھر میں یہ ساز و سامان ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اپنی پریشانیوں کو پھر وہ کبھی کہے گی جی کسی نے جادو کر دیا ہم پر، کبھی کہے گی جی کسی نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے، وہ کر دی ہے، پھر یہ چیزیں پکتی رہتی ہیں اندر۔ تو اللہ کی مخلصانہ عبادت پر ابھاریں، اکسائیں کہ تھوڑا کرو، زیادہ کرو، مخلص طریقے سے کرو،
اور اپنے باطن میں جھانک کر اللہ 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 اس کا مراقبہ بہت کرو۔ جب آپ اندر کی دنیا میں ڈوب جائیں گے نا تو اندر کی دنیا میں ڈوبنے کے اثرات یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مادی حسن کو آپ کے سامنے دھندلا کر دیں گے، اس کے حقائق کھول دیں گے، سارے حقیقت کھل جائے گی۔ ورنہ دوستو ایک لمحے میں کیا ہو جاتا ہے انسان کو کچھ پتہ بھی نہیں۔ آج سارے خوشیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل آنے والے لمحے میں انسان کی موت۔ یہ ہمارا ایک پڑوسی ادھر قریب میں بیچارہ بیٹھتا تھا ادھر، پتہ نہیں کس پروگرام سے وہ کل پرسوں گھر سے نکلا ہے، موت آنی تھی، مخالف سمت سے ایک کار چلی آئی، اس کو اٹھا کے مارا، وہ دور جا کے لگا۔ 12 بچے ہیں اس کے، چھوٹے چھوٹے آگے پیچھے کے۔ کل میں سوچ رہا تھا میرے مالک تیری اپنی حکمت ہے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے۔ اب سب یہی کہتے ہیں کہ اس کے بچوں کو کیا ہوگا، بچوں کو کون سنبھالے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ مارنے والے کو اپنی حکمتوں کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کیا ہوگا آگے۔ لیکن یہ دعوت خطاب اور دعوت عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے، کہ اتنا اچانک ہم نے اپنی دنیا کو سمیٹ دینا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ پھر جلدی جلدی کر لو جو کچھ کرنا ہے، جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی۔ جلدی 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 اپنی ذات کے حوالے سے نا جتنی نیکیاں کرنی ہو نا، اس غم کو اپنے اوپر سوار کر کے اپنے حصے کے کام کو سمیٹنا چاہیے۔ اگر کوئی کام کرنے کا خیال آ گیا نا تو جلدی کرو اس کو، میری مہلت ختم ہی نہ ہو جائے کہیں، میرا وقت پورا نہ ہو جائے کہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے میں اپنے حصے کا کام کر لوں۔ یہی سبق عورتوں کو پڑھائیں گھروں میں، یہی بچوں کو پڑھائیں، یہی۔ اس دن میں ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، کہنے لگے کہ میں نے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا، ان کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا تو کسی نے پوچھا ان کی مجلس میں بیٹھ کے احساس کیا ہوا آپ کو، ان کے بیان کے سننے کے بعد آپ کے تاثرات کیا تھے۔ کہنے لگے خیال یہ آیا اگر میری زندگی میں نا اللہ کا دین مٹ رہا ہو اور نبی علیہ السلام کی کوئی سنت مٹ رہی ہو نا، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر یا میں نہ رہوں اور میری زندگی میں میرا دین پر سب کچھ لگ جائے، بس یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ جان لگ جائے، مال لگ جائے، اولاد لگ جائے، خاندان لگ جائے، سب کچھ لگ جائے، دین کے اقدار باقی رہ جائیں، بس دین باقی رہ جائے۔ اب بچانا اللہ نے ہے، اس کو کہتے ہیں مخلصانہ عبادت۔ یہ ہے اخلاص۔ میرے جذبے کی تکمیل پتہ نہیں کون کرے گا، اس کے بعد کون کرے گا، اس کے بعد کون کرے گا۔ ان جذبات کی تکمیل کے لیے پھر اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ سارا کام انسان اپنی زندگی میں کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ میں نا جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نا ان کی مخلصانہ عبادت کے اور ان کے مخلصانہ محنت کے اثرات کو اللہ نے قائم رکھا۔ حضرت شاہ علی ولی اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے نا تو بہت بڑے آدمی تھے حضرت شاہ ولی اللہ، تو آپ کا جنازہ جب اٹھ رہا تھا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے، نہیں حضرت مجدد کا جنازہ جب اٹھ رہا تھا
تو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب حضرت مجدد کا جو سلسلے ہیں، باقی کام ہے، یہ کون کرے گا، کس طرح ہوگا؟ کہتے ہیں ان کی اولاد نے تو کیا، ان کے خلفاء نے کیا، پھر بھی ایک اتنی عالمگیر تحریک تھی کہ وہ بچا ہوا کام حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ کا جنازہ جب اٹھ رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے شاہ ولی اللہ نے بھی اتنے کام چھڑے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کون کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، 4۔ بڑے بیٹے کی عمر تھی 27 سال جس وقت وہ اپنے باپ کی مسند پہ بیٹھے، حضرت شاہ عبدالعزیز۔ سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی، ایک بیٹے نے اردو میں لکھی، ایک نے فارسی میں لکھی، مختلف زبانوں میں وہ اللہ کے دین کا اتنا کام کیا۔ اب کہنے لگے جی شاہ ولی اللہ کی اولاد چلی گئی، اب برطانوی سامراج آ گیا، مغلیہ دور چلا گیا، اب خطے کے اندر انگریز کے ناپاک اثرات زیادہ جم گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو وہ جو مخلصانہ عبادت کے اثرات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مولانا یعقوب نانوتوی اور قاسم نانوتوی شیخ الہند کو کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ آگے سامنے، مولانا الیاس، مولانا تھانوی اور مولانا کفایت اللہ دہلوی، اور یہ بڑے بڑے لوگ آئے۔ خیر بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ مخلصانہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے اپنی طبیعت سے بھی اور گھر والوں کی طبیعت سے بھی نفسانی مسائل کو، چڑچڑا پن کو، غصہ کو، ہرس کو، لالچ کو، ان چیزوں کو دور کر کے فقط اپنی نگاہ کو اللہ کی طرف لگانے کا، اور اس کے لیے ذکر اسم ذات کا مراقبہ یہ بہت اکثیر ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مراقبے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا مادی حسن اس کے سامنے دھندلا پڑ جاتا ہے، مادی حسن اس کے سامنے دھندلا پڑ جاتا ہے۔ مادی حسن کی چیزیں، اس پر فرفتگی کے جذبات یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں کرتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ، لیکن دل جس چیز کو قبول کر چکا ہوتا ہے وہ اثرات اس پہ گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما اے اللہ پاک ہماری تندرستیاں دور فرما ہمارے قرض برض دور فرما علت سے ذلت سے محفوظ فرما بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما اللہ ہمیں معذور نہ فرما اللہ محتاج نہ فرما تنگرست نہ فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے والدین بہن بھائی مشائخ اساتذہ اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ اپنے خصوصی فضل کرم ہمارے ساتھ متوجہ فرما اس سارے مجمع کی جتنی پریشانیاں اللہ دور فرما اس مجمع کی جتنے مسئلے ہیں اللہ سب کے حل فرما یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما سب کے مسئلوں کو حل فرما یا اللہ دلوں کے اندر
پیدا ہونے والے جذبات سے کیا واقف ہیں یا اللہ۔ جو چیزیں ہمارے مقدر میں ہیں اللہ ہمارے لیے آسان فرما، جو چیزیں ہمارے مقدر میں نہیں ہیں یا اللہ ان کے پیچھے ہمیں نہ دوڑا یا اللہ۔ یا اللہ جو چیزیں ہمارا مقدر ہیں ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے بچوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما یا اللہ۔ ہماری ضرورتیں ہمارے مسئلوں کو غیب کے خزانوں سے حل فرما یا اللہ، غیب سے حل فرما۔ سب کی تنگ دستیاں اللہ دور فرما، سب کے قرض مرض دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے حال پہ رحم فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے، ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اے اللہ پاک یہ دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما یا اللہ، ان سب کے حق میں قبول فرما۔ اس مجمع کے اندر جس ساتھی کی جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو دور فرما یا اللہ، اس پریشانی کو دور فرما یا اللہ۔ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم پہ رحم فرما اللہ، رحم فرما اللہ پاک، رحم فرما اے اللہ۔ عرض حرمین شریفین ہمارے لیے کھول دے یا اللہ یا اللہ۔ مدینہ پاک کی حاضری ہمیں نصیب فرما، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما یا اللہ۔ اس وقت جو دعوت تبلیغ کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی یا اللہ، سازشوں کو ناکام فرما۔ جتنے لوگ یا اللہ دین کی دعوت کے مخالف ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں یا اللہ، دین کی تبلیغ میں روڑے اٹکاتے ہیں اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ و برباد فرما اے اللہ، چھان چھان کے ہلاک فرما۔ پاکستان کے حال پر رحم فرما، ہر طرح کے اندرونی بیرونی خطرات خلفشار سے محفوظ فرما۔ ساری امت کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔